کی عمر ہماری تحقیق کے مطابق 28 برس تھی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ اسی طرح یہ بھی رافضیت نے گل کھلائے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بوقت رخصتگی 9 سال تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہماری اور ہمارے اکابرین کی تحقیق یہ ہے کہ ان کی عمر اس وقت 17، 19 یا 21 سال تھی، اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 15 سال تو لکھ دیے۔ اور میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ جب وہ پابند نکاح ہوئی، یعنی نکاح ہوا، تو اس وقت جو عمر لکھی ہے کتابوں میں، اچھا وہ حوالہ دیا جاتا ہے حدیث شریف کا، ذہن میں رکھیے، وقت نہیں ہے، جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ راوی کا قول ہے، یہ جو وہ آپ کا فرمان نہیں ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے آپ کا فرمان، ایک یہ ہے کہ راوی کہتا ہے میری رائے یہ ہے، آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ راوی کی بات ہے۔ وہ ہے جی لفظ ستہ سنتن، 6 سال جب نکاح ہوا، تو وہ اصل میں تھا 16 سنتن، 16 سال۔ اور آگے لکھا ہے کہ 19 سنہ جب روانگی ہوئی تو 9 سال، وہ اصل میں لفظ تھا 19 سنتن، 19 سال، عشرہ کھا گئے۔ اور ایک اس سے بھی آسان بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی سنت زندہ ہے۔ مثلا مسواک ہے، یہ سب سے کم سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ ہمارے بعض لوگ اس میں بھی غلط فہمی میں ہیں، مسواک بھی سنت ہے، اگر مسواک نہ ہو، برش بھی سنت ہے، اگر وہ بھی حاصل نہ ہو، میسر نہ ہو، تو پھر انگلی سے، یعنی منہ صاف کرنا مقصد ہے۔ تو جناب اسی طرح میرے نبی کی ایک ایک سنت زندہ ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں یہ 9 سال والی سنت کس مولوی نے زندہ کی ہے؟ کون سا مولوی ہے دنیا میں جو 9 سال کی بیٹی دے دے 52 سال کے آدمی کو؟ اس دور میں بھی ایک بات اور بھی کر رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت سعودیہ میں، پورے سعودیہ کا آپ جائزہ لیں، کتنی سہولتیں ہیں اس دور کے حساب سے۔ آج کل سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، تو پھر کیا خیال ہے آج 9 سال کی بچی وہاں جوان ہو رہی ہے جس کی شادی کی جا رہی ہے؟ یہ بھی رافضیت کا پراپیگنڈا ہے، لیکن اس رافضیت کے پراپیگنڈے تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے، تحقیق چاہیے۔ شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتگی ہوئی ہے، یہ بات ساری کی ساری سچ ہے، مگر یہ غلط ہے جتنی چھوٹی سے چھوٹی عمر بتائی جاتی ہے، عمر زیادہ تھی، باقی سب ٹھیک ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، جناب کے مال غنیمت ہی آپ کے قدموں تلے آ گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو پریشان نہ کرنا، ستم نہ کرنا۔ یہ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں یتیم کو روٹی ملتی ہے، وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ کو یتیم سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یتیم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ یتیم ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ وہ گھر سب سے زیادہ برا ہے کہ جس گھر سے یتیم کو کچھ نہ ملے، وہ گھر سب سے زیادہ برا ہے۔
اس لیے فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ پر اتنے انعامات کیے ہیں، آپ دیکھیے نا آپ خود بھی یتیم تھے، جب کوئی یتیم آ جائے تو پھر آپ نے اس کو پریشان نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں ایک مفسرین نے مولانا عبدالحق حقانی محدث دہلوی، میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے اپنے تفسیر میں یہ لکھی ہے بات کہ ابو جہل جو تھا وہ اس وقت کا چودھری تھا، بڑا تھا، اس کو ایک طریقہ کار آتا تھا کہ وہ لوگوں کو اس وقت جاتا تھا جب وہ کوئی مرنے کے قریب ہوتا اور کہتا آپ مال متاع مجھے دے جائیں، جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو واپس کر دوں گا، لیکن وہ دیتا نہیں تھا، مال پی جاتا تھا، اس وجہ سے وہ بڑا مالدار تھا۔ آج بھی یہ ہے، طریقہ کار مختلف ہے تھوڑا تھوڑا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو جی جب اس دنیا سے جانے لگے تو ابو جہل نے، جو اس کا طریقہ کار تھا یا طریقہ واردات تھا، وہ مال ان کے پاس ہے، مجھے ضرورت ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، آپ دلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑی، ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، اب جو قریبی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے اکثر بڑے لوگوں کے قریبی مسخرے ہوتے ہیں، دیکھو جی آج یہ بھی آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اس بچے کو جانتے ہو؟ ابو جہل نے کہا جی۔ اس بچے کے ابو کا مال آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ ابو جہل ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو واپس کر دو، اس کو دے دو۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، ابو جہل نے، آپ میری بات پر غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، کہ جاؤ فلاں ہمارا کمرہ ہے، اس میں فلاں فلاں سامان پڑا ہے، فلاں نشانی ہے، یہ پولٹری اور یہ جو چیز ہے سامان وغیرہ گٹھڑی، یہ لے آؤ۔ وہ لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ مشیروں نے پوچھا ابو جہل سے کہ تم تو کہتے تھے جناب ان کا کلمہ نہ پڑھو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، اور خود اتنا ڈرپوک نکلا کہ وہ آیا اور انہوں نے آرڈر دیا اور تم نے اسی وقت تکمیل کر دی۔ کہنے لگا تمہیں کیا پتا، یہ بتاؤ کہ جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر میں نے دیکھا، ہاں ادھر دیکھا تھا، میں یوں دیکھ رہا تھا، تو مشیروں نے کہا بالکل جی بالکل دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ بلائیں نظر آ رہی تھیں، غیبی قوت نظر آ رہی تھی، غیر مرئی قوت، غیر مرئی قوت نظر آ رہی تھی، اور وہ اشارہ دے رہی تھی اگر آج بات نہ مانی تو بچ نہیں سکے گا، اس لیے میں نے مال دے دیا۔ ایک یہ مل گئی بات۔ دوسری بات جو سبق ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجئے، صرف تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، حقدار کوئی آ کر حق مانگتا تو حقدار کو حق دلانے آئے تھے۔ جب تک انبیاء کے وارث حقداروں کو حق نہیں دلائیں گے ان کا اثر عوام پر نہیں پڑے گا۔ آج جن کا آپ نام لیتے ہو، تھوڑا سا ان پر غور کرو کہ انہوں نے محنت کر کے حقداروں کو حق دلایا۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے لوگ جو تھے یہ محنتیں کرتے تھے نا، قربانیاں دی ہیں نا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو جھڑکو مت۔ اس سے دو چیزیں مراد لی ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی دین و عرفان سے متعلق بات پوچھنے آ جائے،
سائل سوال کرے تو آپ نہ جھڑکے، اس کو مطمئن کریں۔ دوسرا، ظاہری اعتبار سے بھی اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، اگر آپ دیں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ دیں اسے جھڑکے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور بہت اچھی ہے، مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل چمٹ جائے اور آپ تو بار بار اپنے پیار اور محبت سے اس کو کہہ رہے ہیں، وہ چھوڑتا ہی نہیں، تو پھر جان چھڑانے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے جھڑکنا بھی جائز ہے۔ جو آخری لفظ ہے اما بنعمت ربک فحدث، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اپنے پروردگار کے نعمتوں کا شکریہ کریں اور بیان کریں۔ بیان کیا ہے جی؟ ایک تو ذات رسالت بہت بڑی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ کسی وقت کسی نے کسی کو کچھ چیز دے دی تو دوسرے وقت میں اگر اس کے حالات اچھے ہیں تو آپ اس کو دے دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جو شخص من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہے ابھی تک، کوئی پانی پلا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، یہ گویا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کوئی آپ کی مجبوری میں آپ کا ساتھ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور دوستوں میں بھی اس کا اظہار کر دینا کہ جناب اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ